نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں فاتح ہونے کی حیثیت سے جب تشریف لائے تو آپ نے وہاں کے بت توڑ دیے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں بت ہوں گی یا تصویریں ہوں گی اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور قیامت کے روز یہ کہا جائے گا کہ آپ ان تصویروں میں بتوں میں جان ڈالیں تو انسان جان نہیں ڈال سکے گا۔ تو ان تمام باتوں کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد بتوں کو توڑا، تو یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن تھی کہ جس کے مطابق آپ کے ذریعے سے اس علاقے میں، جس علاقے میں آپ رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے، آپ کے دین کو غالب آنا تھا، اور آپ کے مد مقابل جو ادیان تھے ان کو بالکل ختم ہو جانا تھا، نیست و نابود ہو جانا تھا۔ تو جال حق، حق آ گیا، اور باطل و زحق الباطل، باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کانا زہوقا، باطل کو تو نابود ہی ہونا تھا۔ یہ در حقیقت ایک قانون تھا کہ جو اس جزیرہ نما عرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے امپلیمنٹ کیا، وگرنہ آپ کے اپنے ساتھی جب گئے، مثال کے طور پر مصر، اور وہاں یہ ابو الہول کے بت موجود تھے، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، بلکہ کسی ایک ہمارے مسلمان مجاہد کے تیر سے عیسیٰ علیہ السلام کی بت کی آنکھ پھوٹی، تو حضرت عمرو بن العاص جو سپہ سالار تھے انہوں نے پیش کر دی آنکھ کہ آپ اس کو پھوڑ دیں عیسائیوں کو، یعنی جو بھی ایٹیکیٹ، جو بھی طریقے ہوتے ہیں جنگ کے، اس کا لحاظ رکھا گیا۔ یہ جو بت اور تصویریں اس زمانے میں بنتی تھیں، ان کے ذریعے سے اصل میں پرستش ہوتی تھی کسی نان گاڈ ڈیٹی کی، اللہ کے علاوہ اور جو معبودان باطل تھے ان کو پکارا جاتا تھا۔ تو یہ جتنے بھی بت تھے در حقیقت وہ کسی ایسے جھوٹے خدا کی نمائندگی کر رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ جب ہم ان حدیثوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں ایک آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان لوگوں سے کہ جو اپنے جھوٹے خداؤں کی شفاعت پر امید رکھتے تھے کہ وہ ان کی بنیاد پر کامیاب ہو جائیں گے، ان کو کہے گا کہ ان کو پکارو، وہ پکاریں گے اور وہ ان کی پکار نہیں سنیں گے۔ یہی اصل میں وہ بات ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب ان میں جان ڈالو اور ان سے کہو کہ تمہاری مدد کریں، تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ باقی رہی عام تصاویر، اس کا کوئی تعلق اس کنڈمنیشن سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جان ڈالنے کا جب حکم دیا جائے گا اور انسان جان نہیں ڈال سکے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بات پر انسان کو کنڈیم کرے گا کہ اس نے یہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کی نقالی کی۔ وہ جاندار بناتا ہے، تم یا تو جاندار بناؤ ورنہ ہرگز کوشش نہ کرو۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو میری آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی نقالی کرنے میں برائی کیا ہے؟ اللہ ہی کی تو نقالی کر کے ہم نے اس کے پرندوں کی طرح کا ایک جہاز بنا دیا۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اسی کے اصولوں کو سمجھ کے تو انسان ترقی کر رہا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے مطابق کوئی چیز بنائے اور اس میں کوئی چیز ایول نہ ہو، اس میں کوئی اخلاقی یا عقائد کی کوئی برائی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی یہ بات کہ ہم اپنے کپڑوں پر کوئی تصویر نہیں لگاتے، یہ اب ہماری ثقافت کا حصہ بن گیا ہے۔ کوئی اگر اس کو ناپسند کرے تو اس کی ہم رسپیکٹ کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسجد میں عام طور پر کوئی ایسی چیز پہن کے نہیں جائیں گے، اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اوفینڈ ہوتے ہیں، مگر دین شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ فیمس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہر تصویر کو برا سمجھتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اس کو برا سمجھتے ہیں اور برائی کو بیان کرتے ہیں، وہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اتنے قائل ہو گئے ہیں کہ مسکرا مسکرا کے تصویریں کھنچواتے بھی ہیں۔
اور اس کو بیچتے بھی ہیں، اس لیے کہ ایک ریالٹی ہے، یہ تو ایک اللہ کی نعمت ہے. تو اس میں آپ اس کو کنڈیم کریں گے تو اصل میں خدا کے دین کی پریزنٹیشن میں ایک خامی پیدا کر دیں گے، جس کا کہ دین کی انڈرسٹینڈنگ اور پریزنٹیشن کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا.